أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير وناصرين ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید جواہر علی عابدی حسینی ستارے یوٹیوب چینل کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوشحال ہوں گے. پروردگار عالم تمام ناظرین کو ہمیشہ خوشحال رکھے، شاد و آباد رکھے. آج ایک خصوصی پروگرام کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں حجت الاسلام مولانا سید دلاور حسین عابدی صاحب قبلہ علی پوری کل حافظ قرآن. ناظرین، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، ایک کتاب ہدایت ہے، ایک جامع کتاب ہے. بقول استاد محسن قرآتی قرآن مجید کے ایک حرف میں 4 معجزات پائے جاتے ہیں. ان معجزات میں سے جو کل کی کل کتاب معجزہ ہے اور معجز نما ہے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ دنیا بھر میں دور پیغمبر اسلام سے لے کر اب تک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ عظیم کتاب میں حافظان قرآن کو پیدا کیا ہے. اس دور میں بھی پوری دنیا میں گوش و کنار میں قرآن کے حافظ موجود ہیں. چنانچہ حفظ قرآن اور قرآن کو یاد کرنا، حفظ کرنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے معصومین کی نگاہوں میں، پروردگار عالم کی نگاہوں میں. چنانچہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو اس قدر پڑھے، اس قدر تلاوت کرے کہ قرآن اسے حفظ ہو جائے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کے سبب اسے قرآن حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے، تو پروردگار عالم اس کو جنت میں بھیجے گا. اس کے ساتھ ساتھ پھر بیان فرماتے ہیں اس کا مقام یہ ہے کہ اس حافظ قرآن کے خاندان والوں میں سے، گھر والوں میں سے 10 ایسے گنہگار جن پر جہنم کی آگ واجب کر دی گئی ہو، پروردگار عالم اس حافظ قرآن کو ان 10 لوگوں کی شفاعت کرنے کا حق اس کو عطا کرے گا. یہ مقام اور مرتبہ ہے حافظ قرآن کا. چنانچہ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو اور قرآن کو یاد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جس قلب میں قرآن مجید ہوتا ہے پروردگار عالم اس پر عذاب کو نازل نہیں کرتا. بہت ساری روایتیں ہیں. ایک اور عجیب و غریب روایت ہے کہ جس میں مولا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے ظل الہی کے، لطف الہی کے سائے کے، اس وقت میں، اس ہنگام میں حافظان قرآن خدا کے لطف و کرم کے سائے میں ہوں گے. یہ عظیم مرتبہ ہے، مقام ہے ایک حافظ قرآن کا. تو بہت ساری روایت ہیں. ساری روایت کو چھوڑتے ہوئے ناظرین چلیے آج کے اس عظیم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تمام ناظرین کا استقبال ہے اس ہمارے پروگرام میں، برنامے میں. آج ہمارے روبرو ایک ایسی شخصیت، حسینی ستاروں میں سے ایک ستارہ روبرو ہے.
نام ہے مولانا کا سید دلاور حسین عابدی، علی پور سے تعلق رکھتے ہیں۔ حوض علمیہ باقر العلوم میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم تشریف لے گئے۔ وہاں پہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی انہوں نے حاصل کیا ہے۔ میں مولانا کا استقبال کرتا ہوں اس ہمارے عظیم پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا؟ خیر سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور میں آپ کا بے حد ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے اس حقیر کو اس قابل سمجھا کہ اس چینل جو حسینی ستارہ ہے، اس چینل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ حفظ قرآن کے متعلق جو مطالب ہیں وہ بیان کر سکوں۔ جی ممنون۔ مولانا خود ایک قرآن کا حفظ کرنا، اس کا یاد کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھانا، محفوظ کرنا ایک بہت ہی جد و جہد کا کام ہے، ایک بڑا کام ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ہم نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کو یاد کیا پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر جو کئی دن کے بعد ہم جو ہے قرآن کی طرف رجوع کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ حفظ قرآن کا مطلب جو ہے مسلسل جد و جہد کا نام ہے حفظ قرآن۔ قرآن کے حفظ کرنے کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کا ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، ایک عظیم مقام رکھتا ہے حافظ قرآن۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس ہماری بحث میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی قرآن حفظ کرتا ہے تو اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا اس کو اجر ملے گا اس دنیا میں اور اس دنیا میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے جو ہے ماشاءاللہ جو ہے حفظ قرآن کی اور حافظ قرآن کی جو ہے فضیلت آپ نے بیان کی ہیں آیات اور روایات کے ضمن میں، لیکن بس بعض ایسے روایات جس سے انسان اگر ناظرین، اگر کوئی نوجوان جو ہے اس احادیث اور روایات کو سنے گا تو یقیناً جو ہے قرآن سے مانوس ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کی بہت زیادہ اہمیت۔ سب سے پہلے کہ حافظ قرآن کی اہمیت کو ہم بیان کریں، پہلے ہم دیکھیں کہ حفظ کا معنی کیا ہے۔ لغت جو عربی لغات ہے، ڈکشنری ہے، تو اس میں دیکھا جائے کہ حفظ کا معنی جو ہے لسان العرب میں اور التحقیق میں اور مفردات قرآن میں حفظ کا معنی ہے حفاظت، نگہداری۔ یعنی کوئی چیز کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ کر لینے کا نام ہے حفظ۔ یعنی کسی چیز کو نگہداشت کرنا، محفوظ رکھنے کا نام ہے حفظ۔ جی جی۔ تو جیسے کہ آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اسی کے سلسلے میں حفظ قرآن کی، کیونکہ حفظ کا اگر آپ دیکھا جائیں کہ حفظ حدیث ہیں، حفظ اشعار ہیں، شعر ہیں، ہر ایک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے کہ حفظ حدیث سے معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، من حفظ من امتی 40 حدیثا فقد بعث اللہ یوم القیامت فقیہا، کہ میرے امت میں سے جو 40 حدیثوں کو حفظ کرے گا تو روز قیامت جو ہے فقیہ محشور ہوگا۔ دیکھیں 40 اگر احادیث کو کوئی حفظ کرے، اس کا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کو روز محشر ایک فقیہ کی شکل میں اس کو محشور کرے گا، اٹھائے گا۔ اب اگر کوئی پورا قرآن آیت الہی کو حفظ کرے تو اس کا مقام بھی ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہوں میں عظیم ہے۔ جی، جو لفظ جو کلمہ حافظ ہے اس کو اگر آپ دیکھا جائیں، وہاں پر جو ہے علامہ حسن زادہ آملی بیان کرتے ہیں کہ جو حافظ قرآن، جو پورے قرآن کا حافظ ہو، اس کو صدر اسلام میں حافظ کا لقب دیا جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ جو 1,00,000 حدیث حفظ کیا ہو اس کو بھی حافظ کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حفظ قرآن کا جو سلسلہ ہے جو صدر اسلام سے رائج ہے، وہ زمانے میں آج کل جو سینٹرز پائے جاتے ہیں حفظ قرآن کے، ہر جگہ آپ جمہوریہ اسلامی ایران، ام المقدسہ اور ایران کے جو ہے گوشے گوشے کناروں میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ جامعۃ القرآن، قرآن کے نام سے ہر جگہ سینٹر پائے جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے ہندوستان میں جو ہے یہ توفیق کم رہی جو ہے کمی ہے، جی اس کی کمی ہے۔ ہمارے مذہب و ملت کو شدید طریقے سے اس کمی کا احساس ہے۔ جی حسن مولانا، اور اہمیت کے سلسلے میں جی ایک بات میں معذرت کے ساتھ جو ہے اہمیت کے سلسلے میں بیان کرتا چلوں کہ ایک حدیث میں نے دیکھا، بہت ہی اتنی بہترین حدیث ہے، اگر ہم عمل کریں تو واقعا ہمارا نوجوان جو ہے اور ہر بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ اور حافظ قرآن کی قدر و منزلت کیا ہے؟ جی ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن پرچمدار اسلام ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حسن۔ حافظ قرآن پرچمدار اسلام ہوا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے حافظ قرآن کا اکرام کیا گویا اس نے خدا کا اکرام کیا، اور جس نے حافظ قرآن کو ذلیل نگاہ سے دیکھا ہو، رسوا کیا، گویا اس نے خدا کو ذلیل کیا۔ حسن مولانا، جب بھی کوئی انسان کسی میدان میں، کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہو یا چاہ رہا ہو، کسی بھی میدان میں ہو، کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ پس منظر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو اس کام میں ابھارنے والا، شوق دلانے والا، جسے کہتے ہیں محرک، حرکت دینے والا، جس کے سبب وہ جوان یا وہ آدمی یا وہ شخص جو ہے اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے قدم کو بڑھاتا ہے۔ اب آپ حافظ قرآن بن چکے ہیں، یعنی حافظ قرآن بننے سے پہلے وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سی چیزیں تھیں جس کے سبب آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں حافظ قرآن بنوں؟ یعنی اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی کس نے آپ کو یہ عظیم کام کے لیے شوق دلایا، اور کیسے یہ بات آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں آئی؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے مولانا۔ وہ یہ ہے کہ جو سب سے ہمارے جو ذہن میں جو حفظ قرآن کا شوق جیسے ہمارے ذہن میں آیا، وہ اس کی جو ہے ایک اصل دلیل جو یہی ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے سب سے پہلی چیز جو ہے توفیق۔ احسن، توفیق الہی جب تک شامل حال نہ ہو تو انسان قرآن سے مانوس نہیں۔ انسان کے ذہن میں صبح سے شام تک ہزاروں خیالات آتے ہیں، لیکن اس خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے توفیق الہی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں ایک عظیم انسان بننے کا خیال آئے، لیکن خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے توفیق الہی کا ہونا ضروری ہے۔ جی توفیق کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے بعض ایسے حافظان قرآن، جیسے ہی ہم نے ہمارے استاد محترم دکتر سید مشتبہ رضوی، ان کے والد محترم کے ساتھ جو ہے ہندوستان دورے کے لیے آئے تھے۔ ہم اس وقت باقر العلوم میں زیر تعلیم تھے، تو ہم نے جیسے 7-8 سال کا بچہ جو حافظ قرآن کل قرآن تھا، جیسے ان کے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، تو سب سے پہلی چیز انسان توفیق کے ساتھ جو ہے ایک ایسے شخصیت کو آئیڈیل بنائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جو بات کارگر ثابت ہوئی ہے وہ ایک حافظ قرآن کو آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نمونہ ہے، نمونے کے ساتھ ہم نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں شیعان ہیں حافظان قرآن کی تعداد بہت ہی کم ہے، قلیل ہے۔ آپ جنوب ہندوستان اور اکثر جگہ پر جو ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بھی جو ہے ایک نابینا جو روشن دل ہے ان کو آپ نے حافظ قرآن بنایا،
تو آپ دیکھیں بہت کم ہیں، لیکن جب آغا کا جو ہے دورہ ہوا ہے یہاں پر جو ہے، اور ہر جگہ انہوں نے جو حفظ قرآن کی تشویق دلائی، تو ہم لوگوں کو بیدار کی. جب ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے اتنا بیدار کیا کہ جیسے بھی ہو حفظ قرآن جو ہے کیا جائے. ناظرین کی خدمت میں یہ بھی میں عرض کر دوں، اگر ہمارے کرناٹک کی اگر بات کی جائے تو پورے کرناٹک میں صرف 2 حافظان قرآن ہیں. ایک مولانا دلاور حسین صاحب قبلہ ہیں جن کا تعلق علی پور سے ہے، ایک اور مرزا صادق حسین صاحب جن کا تعلق جو ہے گلبرگہ سے ہے. وہ عالم دین بھی ہیں، مولانا بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں. ابھی جو ہے تبلیغات میں مصروف ہیں اپنے وطن میں. یعنی پورے کرناٹک میں صرف جو ہے 2 حافظ قرآن اب تک جو ہے بنے ہیں. انشاءاللہ آئندہ امید ہے کہ یہ جو 2 آدمیوں کا ایک قافلہ تیار ہوا ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سینکڑوں کی تعداد میں آگے بڑھے گا. احسن مولانا کہ آپ نے جو قرآن حفظ کیا اس کے لیے کوئی نہ کوئی مکتب ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے، اور اس کی مدت ہوتی ہے کہ کتنے سال میں اس کو ختم کیا جائے، کیسے شروع کیا جائے. ہر چیز کا ایک حساب و کتاب ہوتا ہے. اسی کے تحت جو ہے وہ انسان اپنے میدان میں کامیابی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا. جی جس مدرسے میں آپ نے قرآن کو حفظ کیا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں ناظرین کے لیے، تاکہ ناظرین کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے. جی جیسے کہ ہم نے جو ہے پہلی مرتبہ 2002 میں 2002 میں ہم جو ہے جمہوریہ اسلامی ایران اور قم المقدسہ میں ہم وارد ہوئے. تو ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں پر اردو زبان کے لیے ایک قرآنی سینٹر کا انعقاد، قرآنی سینٹر جو ہے پایا جاتا تھا، مرکز تھا. تو اس کا نام تھا علوی دارالقرآن. جی کہ جس کی جو ہے سرپرستی جو ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مسعود اختر رضوی صاحب جو ہے، جو آغا مشتبہ رضوی صاحب کے والد محترم. جی جی انہوں نے جو ہے اردو زبان کے لیے صرف پاکستانی اور ہندوستانی جو اردو زبان کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے جو ہے ایک مرکز قائم کیا. تو الحمدللہ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے ہندوستانیوں سے زیادہ پاکستانی طلاب جو ہے حافظان قرآن جو ہے بن رہے. تو جیسے ہم نے دیکھا کیوں نہ ہو کہ ہم جو ہے حفظ قرآن کے داخلے کے لیے یہاں پر شرکت کریں. تو الحمدللہ جتنے بھی جو ہے وہاں پر پاکستانی برادران اور کچھ ہندوستانی برادران تھے، تو الحمدللہ ایک ہمارے اندر جو ایک مقصد تھا کہ جیسے بھی ہو قرآن مجید کو حفظ کریں، تاکہ جو لوگ اہل سنت میں اور دوسرے جو سوال کرتے ہیں کہ شیعوں میں کیوں حافظ قرآن نہیں پائے جاتے، تو کمی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جو ہے اس جو اشکال کرتے ہیں تو اس اشکال کو ختم کریں. تو اس اعتبار سے ہم نے جو ہے حفظ قرآن کو جو ہے وہاں پر داخلہ لیا، اور الحمدللہ جو ہے 14 ماہ میں، انہیں 14 مہینوں میں ہم نے قرآن مجید کو مکمل جو ہے ہم نے حفظ کیا. انہیں جو ہے حفظ قرآن کی جو مدت ہے آپ کے حفظ کرنے کی، انہیں 14 مہینوں میں. ایسا تو اگر آپ دیکھا جائیں کہ معاف کریں، اگر حفظ قرآن کا دورے کے لیے 2 سال جو ہے 2 سال تقریباً 2 سال ہے، اور 2 سال سے لے کر 4 سال کا دورہ ہے حفظ قرآن کا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے حافظے کے جیسا اعتبار سے جو ہے محنت اور حافظہ، تو اس اعتبار سے جو ہے 2 سال میں کمپلیٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ اس اعتبار سے ہم پہلے بتا دیں کہ حفظ قرآن کا ہمیں پہلے سے جو حوزہ علم بحر العلوم میں جو ہے ہم نے سب سے پہلے سورہ ملک کو جو ہے ہم نے افتتاح، جو مدرسہ بحر العلوم کا افتتاح ہوا تھا، ہمارا مدرسہ افتتاح ہوا جی، اس دن جو ہے آپ نے زبانی حفظ کے ساتھ جو ہم نے سورہ ملک کی تلاوت کی. تو ہم نے کہا، اساتذہ نے کہا کہ اگر آپ جو سورہ ملک حفظ کر سکتے ہیں تو آپ حفظ کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو ہے تقریباً 3 سے 4 پارے جو ہم نے وہاں پر حفظ کیے تھے. جو مولانا محمد علی صاحب جو تھے ہمارے استاد محترم ہیں، خدا ان کی حفاظت کرے. تو انہوں نے جو ہے جیسے ہی ہم نے 4-5 جو ہے ہم نے پارے جز حفظ کیے، تو جیسے دیکھا ہم نے یہاں پر کیونکہ ماحول نہیں ہے، تو سرزمین ایران
گئے اور وہ وہاں پر جو ہے عالمی دارالقرآن میں داخلہ لیا اور الحمدللہ وہاں پر 4-5 جز یہاں پر حفظ کیے اور 2-3 جز جو ہے ہم نے حیدرآباد میں، اور اس کے علاوہ جو ہے 5-6 جز ہمیں جو ہے کمپلیٹ حفظ تھے اور اس کو جو ہے ادامہ کے لیے ہم نے اور ہم نے جو ہے اس کو 25 جو ہے 14 مہینے میں حافظ قرآن بننے میں ایک محرک آپ کا سورہ ملک کو یاد کرنا، جی 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 یہ بھی جو ہے ایک ہے تاکہ جو ہے آپ ایک مقام تک جو ہے اس دور سے آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ ایک کام میں جو ہے علماء کرام اساتذہ شوق دلا رہے ہیں جی، اس کا نتیجہ بھی انشاءاللہ اچھا ثابت ہوگا، اچھا ثابت ہوا ہے جی۔ خدا ہمارے تمام اساتذہ کو صحت و سلامتی اور عافیت عطا کرے۔ مولانا ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ حافظ قرآن بننے کے بعد، اس کو حفظ کرنے کے بعد سب سے بڑا اہم مسئلہ تکرار کا ہے، ریپیٹیشن۔ کس نہج پر آپ جو ہے آیتوں کو تکرار کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا طریقہ ہے جس کے سبب جو ہے آپ آیتوں کی تکرار کے ساتھ ساتھ جو ہے پورے قرآن کو دوبارہ ہر اعتبار سے، ہر جہت سے آپ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، کبھی جو ہے زبانی، کبھی قرآن کو جو ناظرہ طور پر، تو کیا طریقہ ہے جس کے سبب جو ہے آپ ہر دن اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس کے لیے سب سے زیادہ تکرار کے لیے انسان، یہ اگر یہ بتا دوں کہ تکرار کے لیے انسان کے لیے ایک ٹائم ٹیبل ضروری ہے۔ جب تک کوئی آپ کے پاس برنامہ ریزی ٹائم ٹیبل نہ ہو کہ ہم کس وقت جو ہے اس کو تکرار کریں، کیونکہ بہت سے ہیں کہ حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن جو ہے تکرار نہیں کرتے، تو لیکن تکرار کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے انسان، آج کل جو موبائل میں ایپ پائے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انسان خالی صرف اور صرف حافظ قرآن جو ہے سماعت کرے، سنے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے زمزمہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکرار کے لیے بند کریں اور اس پر نگاہ نہ کریں، کیونکہ جب تک انسان کے لیے کانفیڈنس نہ ہو کہ ہم نے پوری طرح سے مکمل طور پر ہمیں حفظ نہیں ہوا ہے، تو اس پر جو ہے وہ نگاہ نہ کریں۔ تو صرف اور صرف جو ہے تکرار، اتنا تکرار، زیادہ تکرار کریں کہ پھر جو ہے ہمیں قرآن مجید کو دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ جی حسن، یعنی دن میں کتنے گھنٹے آپ جو ہے اسے تکرار کے لیے صرف کرتے ہیں؟ یعنی کتنے گھنٹے جو آپ دن میں یا رات میں، آپ کی ٹائمنگ کیا ہے جس کے سبب جو آپ بیٹھ کے قرآن کو مرور کرتے ہیں، تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ حفظ قرآن کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ جی، جیسے اساتذہ قرآنی جو بتاتے ہیں ان پر ہم عمل کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہو اس کے لیے ہر دن تقریباً جو ہے 2 پاروں کا، 2 جز کا جو ہے تکرار بہت ہی ضروری ہے، یعنی ہر 15 دن میں جو ہے قرآن میں ختم کرے، اس کا جو ہے ثواب تو الحمدللہ زیادہ ہے، اور آپ حفظ کے ساتھ جو ہے آپ تکرار کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے تکرار کے لیے سب سے بہترین وقت جو ہے تکرار کے لیے ایک نماز صبح کے بعد ہے، اور ایک جو ہے آرام کرنے سے، سونے سے پہلے جو ہے انسان تکرار کرے، تو کہتے ہیں کہ جو وہ چیز جو ہے انسان کے ذہن میں جو ہے محفوظ رہ جاتی ہے۔ یعنی دن میں تقریباً دن میں جو ہے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے جو ہے محنت کرنا پڑتا ہے۔ جی مولانا، آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ الحمدللہ آج کسی بھی معاشرے میں دیکھیں، ہر فیلڈ میں نوجوان تیار ہو رہے ہیں، ہر فیلڈ میں۔ آج کوئی ایسا مادی اعتبار سے کوئی شعبہ باقی نہیں ہے جس میں نوجوان جو کسی مذہب و ملت کے کیوں نہ ہو، میں ہمارے اپنے معاشرے کی بات نہیں کروں، پورے دنیا کی حالت یہ ہے کہ بہت نوجوان جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، سب کے اپنے اپنے جو خواہشات ہیں، جذبات ہیں، سب کا اپنا اپنا ایک جو ہے مقام ہے، سبوں نے اپنے اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کو، ایک شعبے کو چنا ہوا ہے، لیکن اگر کمی ہے تو وہ قرآن کے حوالے سے ہے۔ یعنی آج کوئی نہ کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھیں، وہ تشنا نہیں ہے، اس میں 10 20 50 100 1000 2000 3000 آدمی آپ کو کام کرنے والے مل جائیں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن اور حفظ قرآن یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی کمی اور تشنگی ابھی باقی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی میدان میں بڑے سے بڑی شخصیت اس کو بنتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے جو میدان ہیں
ہر ماں باپ کی تمنا آرزو خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا فلاں مقام پر پہنچے، فلاں ڈگری حاصل کرے، فلاں سند حاصل کرے، فلاں مقام پہ پہنچ جائے، ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے سمیت ملا کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہم نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، قرآن کا حافظ ہو، دنیا میں بھی جو نام روشن کرے اور ہمارے آخرت کے لیے شفاعت کا ذریعہ برقرار پائے اور خاندانوں، قبیلے اور وطن کی عزت کا سبب بھی بنے، اس طرح سے کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کے سبب ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کو اس چیز کی طرف دعوت نہیں دیتے، کیوں آج ہمارے معاشرے میں جو ہے حافظ قرآن پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ جی بہترین سوال ہے آپ کا نواب۔ وہ اگر یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ ام المقدسہ ایران میں آپ تشریف لے جائیں تو جب بچہ 5 سال 6 سال کا جب اسکول جانے کے لائق ہو جاتا ہے، قابل بن جاتا ہے، تو اس کو والدین کی تمنا ہوتی ہے کہ بچہ سب سے پہلے حافظ قرآن بن جائے اور اس کے بعد میں جو ہے دنیا میں تعلیم حاصل کرے۔ لیکن افسوس کہ جو ہے جی کتنی اچھی فکر ہے کہ بچہ پہلے حافظ قرآن ہو جائے، جب اسکول جاتا ہے تو ہر اساتذ اور ہر بچہ جو ہے، ہر اس کا دوست اس کا احترام کرتا ہے، قرآن کا علم جو ہے اس کے اندر ہے۔ تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر والدین جہاں پر ہم نے انٹرویو لیا ہے، اور اسی کے ذریعے ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کتاب لکھا ہے حفظ قرآن کے متعلق، اہمیت جو پرشین اور فارسی زبان میں ہے، اہمیت حفظ قرآن اور حفظ قرآن کا طریقہ کیا ہے۔ جی وہ کتاب ہم نے لکھی ہے، اور اس میں جو ہے بہت سارے جیسے جو ہے سوریہ، افریقہ، جو بھی جو ہے مدارس کے لوگ ہیں ان سے ہم نے انٹرویو لی ہے، تو ان سب کا بھی یہی کہنا ہے، وہ ایران کے جو مراکز قرآنی ہیں ان کو آئیڈیل انہوں نے بنایا ہے کہ بچپنے میں جو ہے بچے کو جو ہے حفظ قرآن کے لیے تشویق دیتے ہیں اور بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے دنیاوی تعلیم دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے وہ جو بھی چاہے فیلڈ کو چن سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ حافظ قرآن بن گیا ہے تو پھر وہ دنیا کے اعتبار سے جی اس کی عقل جو کامل ہو جاتی ہے، تو پھر کسی بھی میدان میں وہ جا سکتا ہے، اور ہونا چاہیے چھوٹے بچوں کا ذہن جو بڑا تیز اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی حافظ قرآن بچہ بننا چاہے 2 سال 3 سال جو ہے حافظ قرآن بننے کی آ جائے گی، بن سکتا ہے۔ تو یہ لیکن ہم لوگ جو ہے دنیاوی امور میں جو ہے رنگینیوں میں گرے ہوئے ہیں، سب جو ہے دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے قرآن مجید کو اگر ہم آگے رکھیں تو قرآن جو ہے ہمیں اتنا اکرام اور اتنا جو ہے ہمیں عزت بخشے گا جی کہ انسان کو کسی طریقے سے دوسری محتاجگی جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن کے دامن کو تھام لے تو پھر اس کے ساتھ پھر کوئی وہ کبھی بھی محتاج نہیں رہے گا۔ جی مولانا اس دور میں اگر کوئی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں کوئی بچہ حافظ قرآن بننا چاہے، اس کے دل میں تمنا ہے، شوق ہے قاری قرآن بننے کا، حافظ قرآن بننے کا، تو آپ اس کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ایسے بچوں کو جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، انہیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو حافظ قرآن بھی بننا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ مشورہ یہاں پہ دے سکتے ہیں؟ جی وضاحت کریں۔ جی اس سلسلے میں جو ہے جو نوجوان حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، جو بچہ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، ان سے پہلے کہ جو ہے ان کی جو آرزو ہے کہ حافظ قرآن بنے، سب سے پہلے ذمہ دار ہم افراد ہیں۔ جی احسن۔ کیونکہ ہم لوگ اگر ماحول کو جب تک ہم برقرار نہیں رکھیں گے، جب تک ماحول نہیں بنائیں گے، اس وقت تک بچہ جو ہے حافظ قرآن کیسے بن سکتا ہے؟ کئی لوگوں نے مجھے سوال کیا مجھ سے کہ مولانا ہمارا بچہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، تو ہم نے یہی بتایا کہ یا جو ہے ہمارے پاس جو اتنے مراکز سینٹر جو قرآنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جائیں، اور لکھنؤ میں صرف 1 یا 2 ہیں، لیکن جو ہے وہ بھی جو ہے اتنا مظلوم ہے کہ کوئی جو ہے اس کا تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن جو ہے غریب ہے، جی مظلوم کتاب مظلوم ہے، جی مظلوم کتاب ہے۔
تو ہم سب سے پہلے ایک زمینہ ہموار کریں کہ قرآن مجید کے سینٹرز ہر جگہ جو حافظان قرآن بننا چاہتے ہیں ان کے لیے جیسے ہاسٹلس وغیرہ جو ہوتے ہیں انتظام کیا جاتا ہے، ویسے ہی اگر جو بنا ہو تو ہر بچہ جو ہے وہاں پر حفظ کرنے کے لیے تیار کی کمزوری یہ ہے ماحول نہیں، ہم لوگوں کے پیدا نہیں ہوا ہے، ماحول کو پیدا کرنا ہے. اور معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر شیعہ مذہب کی بات کی جائے یا اہل اسلام کی بات کی جائے تو کوئی بھی جو ہے سوسائٹی ہو تو ہم لوگ کسی نہ کسی میدان میں اگر کوئی آ کے سوال کرے تو ہم اس کو دل کھول کے چندہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کی بات آتی ہے تو وہاں پر جو ہے تھوڑا سا انسان پیچھے ہٹتا ہے، سمجھتا ہے کہ گویا قرآن پر پیسہ خرچ کرنا گویا کہ جو ہے وہ بیکار ہے، اسراف میں ہے. کیونکہ قرآن پر پیسہ خرچ کرنا گویا کہ قوم پر پیسہ خرچ کرنا ہے. قرآن کے لیے پیسے کو لٹانا گویا کہ جو ہے قوم کو ترقی دینے کے لیے پیسہ لٹانے کے برابر ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں باتیں نہیں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے فلاں فلاں شعبے میں اگر پیسے کو خرچ کیا جائے تبھی ہماری عزت ہے. حالانکہ سب سے بڑی عزت جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کو اپنانا اور جو ہے معاشرے میں حافظانہ قرآن کو تیار کرنا، یہ بہت ہی عزت اور شرف کا مقام ہے ہم سب کے لیے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران میں کتنے حافظ، کتنے ہزار جو ہے، کتنے لاکھوں کی تعداد میں حافظان قرآن ہو گئے ہیں. کیونکہ ایک ماحول اور وہاں پر جو ہے قربانی ہر طرح سے جو ہے قربانی جو پیش کرتے ہیں. مولانا آپ کی خدمت میں آخری سوال یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے ہم سب کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یعنی قرآن کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری قرآن کو لے کر کیا بنتی ہے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جوانوں کے لیے؟ کیا صرف جو ہے قرآن کو بالاطاق رکھ دینا ہماری ذمہ داری ہے، یا اس کی تلاوت کریں، غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں؟ ایک پیغام اگر جوانوں کے لیے ہو جائے تو بہتر ہوگا. قرآن جو ہے جیسے رسول اکرم کی بھی حدیث ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اور رسول اکرم جو ہے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، لوگوں نے قرآن کو جو ہے رہا محجور کر دیا، چھوڑ دیا. تو ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور کثرت سے تلاوت کریں. تلاوت سے پہلے قرآن سے مانوس ہو جائیں. جب تک انسان کسی چیز سے بھی مانوس نہیں ہوگا وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. تو ہمیں قرآن مجید سے زیادہ سے زیادہ مانوس ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور صرف تلاوت کی حد تک نہ رہیں بلکہ قرآن مجید کے مفاہیم قرآن، تفاسیر قرآن اور جو بھی قرآن مجید کا علم ہے، تجوید قرآن ہے، یہ تمام علم کو ساتھ ساتھ سیکھیں. کم از کم آیتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو ڈھالنے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. حسن مولانا آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سوالات کے جوابات دیے. خدا آپ کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کے عمر کو طولانی کرے اور آپ کے ہر مشکل کو آسان بنائے. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. میں مولانا کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ مولانا نے اس ہمارے پروگرام کے لیے زحمت کو گوارا کیا اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں بڑی خوبصورت باتیں بڑے خوبصورت لب و لہجے میں مولانا نے پیش کی ہے. انشاءاللہ امید ہے یہ حافظان قرآن کا کاروان قافلہ آگے بڑھتا رہے گا، خصوصاً ہماری سرزمین سے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تمام ناظرین کی خدمت میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.